جہاں تک آئے اب کہہ رہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بولے یا رسول اللہ وہ جرأت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے جو تجلی برداشت کر سکوں۔ اے اللہ کے حبیب، یہ طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وہ حضرت موسیٰ تھے جو کوہ طور میں ایک بار رب سے فرمایا ربی ارینی، اے اللہ ایک بار مجھے تو دیدار کرا دے۔ اللہ نے بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ایک لمحے کے لیے تجلی فرمائی، دیدار نہیں کہوں گا، تجلی فرمائی۔ وہ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جہاں تک آقا کریم علیہ السلام کی بات ہے تو جبریل امین کہہ رہے یا رسول اللہ آگے آپ ہی جائیے، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ اب دیکھیں حضور کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین، جبریل امین 18,000 مخلوق کے لیے رحمت ہے، جبریل امین سے سرکار نے ارشاد فرمایا موسیٰ یاد ہے ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے تم نے ایک بار کہا تھا کہ اے خلیل اللہ میں رب کی بارگاہ ہوں، اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بولیے، میں رب سے عرض کروں گا، وہ آپ کی تمناؤں کو پوری فرمائے گا، آپ کے ڈیمانڈ کو عطا کرے گا، آپ کے التجا کو پوری فرمائے گا۔ تم نے کہا تھا؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جی میں نے کہا تھا۔ فرمایا کہ وہ میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے جن سے تم نے یہ کہا میں رحمت للعالمین ہوں۔ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اے جبریل، جہاں تمہاری پہنچ رہی ہے وہاں رب کائنات کا محبوب جائے گا۔ اب تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو، میں محبوب خدا رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر تمہارے لیے عرض کروں گا۔ دیکھیں کیا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا۔ احباب گرامی، حضور کریم علیہ السلام سے جو چیز منسلک ہو گئی، متصل ہو گئی، جو چیز ریلیٹڈ ہو گئی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چیز قیمتی ہو گئی، وہ چیز قیمتی ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں، ہم سیلون میں جاتے ہیں، کاٹ کے اسے تراش کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم عمرے پر جاتے ہیں تو حلق کر کے یا گنجا کر کے ہمارے بال کو پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارا بال ہے تو وہ پھینک دیا جائے گا، لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ ایک جگہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور پھر جنگ کے دوران وہاں سے کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیک ہونا چاہتا ہوں اپنے خیمے میں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ تو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے، آپ کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں، آج کیا ہو گیا؟ فرمایا میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں ایک ٹوپی چھوڑ آیا ہوں، اسے لینے جا رہا ہوں۔ اندر جاتے ہیں خیمے میں، ٹوپی لیتے ہیں، اس ٹوپی کو پہن کر پھر آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایک ٹوپی کیا قیمتی چیز ہے آپ کی نزدیک، یہ ٹوپی کے بغیر آپ جنگ میں نہیں جاتے؟ کہنے لگے سنو، ہر غزوے میں جو مجھے رب نے فتح عطا فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے میری ٹوپی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام، یہ حجۃ الوداع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانی کے بعد سر منڈائے اور وہاں پہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ آپ کی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے خود قریب جو صحابہ تھے خود سے اپنے بال مبارک کو تقسیم کیا صحابہ کے درمیان، اور پھر فرمایا یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ، وزع بین الناس، لو یہ میرے منہ مبارک کو میرے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ صحابہ حضرت طلحہ اٹھے اور منہ مبارک لیا اور صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، ہمارے سر کے بال تو پھینک دی جاتے ڈسٹ بن میں، لیکن جو بال سرکار کریم علیہ السلام کے سر سے جڑ گئے اس کو صحابہ نے اپنے گھر میں رکھنا شروع کیا، اس لیے کہ اس سے برکت ظاہر ہوگی، اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ بڑے بڑے مریض
آنے لگے سرکار کے وصال کے بعد، اور جب آنے لگے تو میں نے ڈاکٹروں نے، اس وقت تو حکیم ہوتے تھے، حکیموں نے جواب دینا شروع کیا، تو وہ میرے پاس آتے اور کہتے کہ اے ام المومنین، ہم نے سنا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا قمیص مبارک، حضور کا کرتا مبارک آپ کے پاس ہے، ہمیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آپ براہ کرم اگر اس کا ایک دھاگا، اس کا ایک سوت بھی اگر پانی میں ڈبو کر مجھے دے دیجئے تو میں پی لوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، واللہ میں بڑا سے بڑا مریض، بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا جب آتا تھا، آنے کے بعد میں سرکار کریم علیہ السلام کے قمیص مبارک کا ایک حصہ پانی میں ڈبو کر اسے دے دیتا تھا، وہ بسم اللہ کر اسے دے دیتی تھی، وہ بسم اللہ کر کے پیتا تھا، آتا تھا مریض ہو کر، جاتا ہے وہ شفا یافتہ ہو کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کریم علیہ السلام جو چیز حضور سے منسلک ہو گئی، جو چیز حضور سے ریلیٹڈ ہو گئی، وہ چیز قیمتی ہو گئی۔ آپ دیکھیں حضرت بلال ہے، سرکار کے غلام بن گئے، حضرت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سرکار کریم علیہ السلام سے متصل ہو گئے۔ ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور بعض تو دنیا میں آنے کے بعد حضور سے قریب ہوئے نا، اور بعض جو ہے وہ ازل سے اللہ نے انہیں قریب کر دیا تھا، جیسے حضرت علی ہے، آپ دیکھیں ان کی پیدائش کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہو رہی ہے، پیدا ہو رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ جانتا ہے کس سے کتنا بڑا کام لینا ہے، اور جو حضور کریم علیہ السلام سے منسلک ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ہماری کیا اوقات کہ ہماری تعریف قرآن پاک میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم پچھلے تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے بیسٹ امت ہو۔ کیوں؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی جگہ ہے، اس لیے بیسٹ ہو کہ تمہیں دنیا میں سب سے بہترین نبی کا امت بنایا گیا، اس لیے تم سب سے بہتر ہو۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں عطا فرمائی، تمہیں دنیا میں ایک سال میں ایک ایسی رات تمہارے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی جس کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور کریم علیہ السلام سے منسلک ہر چیز جو ہے وہ ذرہ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ احباب گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے، آئیے نا ہم سرکار کریم علیہ السلام کے دامن اطہر سے جٹ جائیں، ہم سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو اپنا لیں، حضور کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو اپنا لیں۔ حضور کی تعلیم اگر ہم آج عام کرنے لگیں تو وہ ہندوستان کے جو فادر آف نیشن تھے مہاتما گاندھی، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہندوستان میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم کرے، حضرت عمر کی حکومت قائم کریں۔ کیوں حضرت عمر کی حکومت کیوں قائم کریں؟ اس لیے کہ حضرت عمر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے اندر سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت جھلکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں حضور سے جو منسلک ہو گیا، ایک وہ یہ بات کہہ کہ میں رخصت کر رہا ہوں، رخصت لوں گا آپ سے، ایک سرکار کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ٹیک دے کر اعلان دے کر ٹیک دے کر ایک جمعے میں خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ صحابہ نے ایک عمدہ ممبر بنا دیا سرکار کریم علیہ السلام کے لیے، تو وہ جو کھجور کی پرانی ٹہنی تھی یا وہ کھجور کا جو پرانا تختہ تھا یا وہ سوکھا ہوا کاٹ تھا، صحابہ نے اسے ہٹا دیا۔ جب ہٹا دیا، آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہی سرکار کریم علیہ السلام کے کان مبارک میں ایک آواز آتی ہے۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، کیا میں جو سن رہا ہوں
تم بھی وہ سن رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بچے کی رونے کی آواز سننے میں آ رہا ہے، ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمائے بس ممبر سے اترنے کے بعد وہ سامنے کھجور کا وہ سوکھا کھجور کی وہ سوکھی لکڑی سامنے رکھی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام جاتے ہیں اور اسے چپک لیتے ہیں سینے میں، فرماتے ہیں کہ اے، اس کا نام تھا استون حنانہ، استون حنانہ، فرمایا اے استون حنانہ تجھے کیا چاہیے؟ خدا کی قسم تیرا محبوب تجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو جان مانگے تو میں رب سے جان دلوا دوں گا، تو دوبارہ تیرے اندر وہ ہرے پتے آئیں گے، پھول آئیں گے، اور پھر کھجوریں پکڑیں گی اور پھل ہوگا۔ بتاؤ استون حنانہ کیا چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے رو کر، میں نے پہلے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام تمام مخلوق کی زبان جانتے تھے۔ استون حنانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں جان نہیں چاہیے، یا رسول اللہ جب آپ مجھ پر بھار دے کر، مجھ سے مل کر، جب مجھ سے ٹچ ہو کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو میں آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دیا کرتی تھی یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے حبیب مجھے لطف آتا تھا، مجھے مزہ ملتا تھا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اے اللہ کے رسول یہ تو میرے لیے معراج تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ پھر اسے استون حنانہ کو پرانی جگہ رکھ دو، ورنہ یہ قیامت تک میرے فراق میں روتی ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آئیے حضرت داتا گنج بخش نے علیہ رحمہ نے حضور کریم علیہ السلام سے محبت فرمائی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے حضور کریم علیہ السلام سے محبت کی اور سرکار کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر چلا تو ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے۔ ہم بھی اگر سرکار کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے اور ان کی سنت مطہرہ پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گیا اللہ اکبر۔